نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شفا کی 132 نمبر آیت شفا سے آگے۔ تو ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وَصَارِعُوا اور سرعت تیزی کے ساتھ چلو، یعنی دوڑو، إِلَى مَغْفِرَةٍ اپنے رب کی مغفرت کی جانب، اپنے رب کی رحمت کی جانب، اپنے رب کی بخشش کی جانب۔ اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ تم اپنے رب کی بخشش اور رحمت کی جانب تیزی کے ساتھ دوڑو، وَجَنَّةٍ اور اس جنت کی جانب کہ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ جو تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ پچھلی آیت برکہ اور اس سے پچھلی آیت برکہ آپ ان کی طرف جب غور فرمائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس آیت بارکہ میں پروردگار عالم دراصل کیا فرمایا ہے۔ پچھلی آیت بارکہ اور اس سے پچھلی آیت بارکہ نمبر 131 ربی کریم کا ارشاد گرامی قدر ہے، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جہنم کی آگ اللہ نے تمہارے لیے تو تیار نہیں کی، تم تو میرے نبی کے غلام ہو، تم تو ایمان والے ہو، تمہارے لیے جہنم کیوں؟ تم جہنم پہ کیوں جاؤ؟ تمہارے لیے جہنم تیار نہیں کی گئی، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ تمہارا فرض منصبی کیا ہے؟ اطیعوا اللہ والرسول تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دو۔ تم مسلمان ہو، سر جھکانے والے ہو۔ جب تم ایسے کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون اپنے رب اور اپنے رسول کی اطاعت اس لیے کرو کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ اب سمجھیے، پھر وہ اطاعت کر کے تم کیا کرو گے؟ تم دوڑو، کوشش کرو، جنت تمہاری ہے۔ سبحان اللہ۔ جہنم کافروں کے لیے ہے، جنت تمہارے لیے ہے۔ دیکھو اس جنت کی تو دوڑو جو تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ کیوں اس جنت کو چھوڑ رہے ہو؟ کیوں کافروں والی کے لیے تیار کی گئی جہنم میں اپنے آپ کو گرا رہے ہو؟ جنت کی طرف دوڑو۔ وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ رب کی مغفرت کی جانب، یعنی رب کے دامن کرم میں پناہ لے لو۔ غفر کا معنی ڈھانپنا ہوتا ہے نا، غفار چھپا لینے والا، ڈھانپ لینے والا، اپنی رحمت پہ اپنے بندوں کو، اپنے رب کی رحمت کی طرف دوڑو۔ اس کا دامن کرم پھیلا ہوا ہے، آ جاؤ اللہ کے رحمت کے دامن کے نیچے آ جاؤ۔ میں ربکم اپنے رب کے، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، وہ پوری کائنات کا رب ہے۔ یہاں پیار کا کتنا پیارا انداز ہے، کتنا حسین انداز ہے، اپنے رب کے پاس آ جاؤ۔ بیٹوں کو معاذ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ تعالیٰ میں مثال دے رہا ہوں، لیکن یہ مثال درست تو نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بیٹوں کو باپ کہے اپنے باپ کے پاس آ جاؤ، یہ نہیں کہ بیٹو میرے پاس آ جاؤ، بیٹو میرے پاس آ جاؤ نہ کہے، بلکہ باپ کہے بیٹو اپنے باپ کے پاس آ جاؤ، یعنی جس کے پاس تم آؤ گے تمہارا باپ اس کے دل میں تمہارے لیے جذبات محبت ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ربکم، آؤ اس کی جانب جو تمہارا رب ہے، جو بڑا کریم ہے، بڑا قریب ہے، بڑا کریم ہے، اس رب کی جانب آؤ۔ وجنتین اور اس جنت کی جانب، ان باغات کی جانب کہ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ کہ جس کی چوڑائی چھوٹی نہیں ہے، زمین و آسمان کے برابر جس کی چوڑائی ہے، وہ یہ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان ان کے برابر ان کی چوڑائی۔ بعض علماء لغت یہ ارشاد فرماتے ہیں یہاں مقدار متعین نہیں ہے کہ وہ پوری جنت، وہ اس میں ساتوں زمینیں بھی آ جاتی ہیں، ساتوں آسمان اس کی چوڑائی میں آ جاتے ہیں، بس جنت ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، یہ دراصل تمہیں سمجھایا گیا ہے، تمہاری نگاہ کے سامنے بڑی سی بڑی جو شے ہے، بڑی سے بڑی جو شے ہے، وہ یا زمین ہے یا آسمان ہے۔ تمہاری نگاہ کے سامنے اللہ تعالیٰ جل وجل کریم رحمت فرمائے
اللہ اکبر، کائنات میں سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمہاری نظر کے سامنے جو تمہیں محسوس ہو رہا ہے، کوئی آسمان بہت بڑا ہے، پہاڑ کوئی بہت بڑا پہاڑ ہے لیکن زمین سے تو چھوٹا ہے نا، وہ زمین پر ہے نا، آسمان سے تو چھوٹا ہے نا۔ سورج بہت بڑا ہے، سیارے بہت بڑے ہیں لیکن آسمان سے تو چھوٹے ہیں نا، آسمان کے مقابلے میں ان کی حقیقت کیا ہے؟ تمہاری نظر میں بہت بڑی شے آسمان ہے یا زمین ہے، جنت کی چوڑائی اس سے بھی بڑی ہے، یعنی جو تمہارے تصور میں نہیں آ سکتی، جو چیز تمہارے تصور میں نا، یوں سمجھو کہ اس کی چوڑائی اتنی ہے، جس کی چوڑائی اتنی ہوگی اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ پروردگار عالم جل وعلا نے مقدار نہیں بتائی کہ اس کی چوڑائی ہی اتنی ہے بس اس کے برابر ہے، نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو تمہارے تصور میں سب سے بڑی شے ہے زمین و آسمان، یہ تو اس کی چوڑائی میں آ جاتے ہیں۔ وہ جنت کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ وہ جنت بنائی کن کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین، وہ بنائے گی متقی لوگوں کے لیے ہے، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ یہاں پروردگار عالم نے ان متقی لوگوں کی جو تعریف ذکر فرمائی ہے، سماعت کیجئے، میرا اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون، وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنی جسمانی قوت کو، اپنی ساری کی ساری طاقتوں کو، رب کائنات کی عطا فرمودہ نعمتوں کو، فی السراء والضراء، خوشی کے موقع پر بھی، سرور خوشی کے موقع پر بھی، والضراء اور رنج کے موقع پر بھی، یعنی ہر حال میں اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ وہ مال و دولت بھی خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی توانائیاں بھی صرف کرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اشارہ گرامی قدر فرمایا تھا، بتاؤ سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جانتے ہیں سب سے بڑا سخی کون ہے۔ تو میرے کریم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائما ابدا فرمان لگے، سنو، سب سے بڑا سخی کائنات میں اللہ تعالیٰ ہے، سب سے بڑا سخی اللہ تعالیٰ ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد سب سے بڑا سخی میں مصطفیٰ ہوں، اور میرے بعد وہ سخی ہے جو میری تعلیمات کو آگے پھیلاتا ہے۔ پتہ چلا خرچ صرف مال و دولت ہی نہیں کیا جاتا، اپنے علم کو، اپنی توانائی کو، اپنی عقل کو، اپنے فہم کو، اپنے شعور کو، اپنے وقت کو اپنے رب کی رضا کی خاطر خرچ کرنا، اپنے رب کی رضا کے لیے صرف کرنا۔ وہ کیسے لوگ ہیں؟ خوشی میں بھی اللہ کی رضا کے لیے صرف کرتے ہیں، اور ضرائی اور رنج میں بھی، ہر حال میں، والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ کاظم عربی میں قزمن اس مشق کو کہتے ہیں جس کا منہ باندھا گیا ہو، پانی اس کے اندر رکا ہوا ہوتا ہے، یعنی غصے کو پی جانے والے، اپنے اوپر ضبط کر لینے والے۔ مشق پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہے مگر جب منہ باندھ دیا جائے تو پانی باہر نکلتا نہیں ہے۔ وہ لوگ ہیں کہ جو غصے کو اپنے اندر ہی سما لیتے ہیں، اس کا اظہار تک نہیں ہونے دیتے، یعنی اگر کوئی ان کو ناراض کرتا ہے، اگر کوئی ان کو ستاتا ہے، وہ غصے کو پی لیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، غصہ پی لیتے ہیں اور وہ معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے پیار فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں نے پڑھا سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ بعض نے یہ واقعہ امام حسین کے لیے لکھا ہے، لیکن اکثر نے امام حسن مجتبیٰ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے کریم آقا رسول عربی کے یہ دونوں محبوب نواسے ہیں اور جنت کے جوانوں کے دونوں سردار ہیں۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کے لخت جگر ہیں، علی المرضیٰ کے نور نظر۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کوئی مہمان آیا، آپ نے اپنی غلام کو، نوکرانی کو حکم دیا کہ اس کے لیے کھانا تیار کرو۔ نوکرانی نے کھانا تیار کیا، اور کھانا گوشت تھا، یعنی بکری وغیرہ کو ذبح کیا گیا، اس کا گوشت تیار کیا گیا۔ وہ کھانا تیار ہو گیا، گوشت پک گیا، اسے طباق میں، ایک بڑے تھال میں یا پرات میں ڈال لیا گیا۔ اس سے وہ طباق، وہ پرات اپنے سر پر رکھی۔ حضرت امام علی مقام اپنے مہمان، ایک یا دو مہمان جتنے بھی تھے، اس کے پاس تشریف فرما تھے۔ وہ
سالن گرم تھا، بھی گرم گرم پکا ہوا تھا، وہ گرم گرم ہی اس نے اپنے طباق میں، اس برتن میں، اس بڑی پرات یا تھال میں ڈالا ہوا تھا۔ جب وہ سر سے اتار کر نیچے رکھنے لگی تو گرم تھا، اس کے ہاتھ سے وہ پھسل گیا، یہ سالن حضرت امام حسن مجتبیٰ کے اوپر گر گیا۔ گرم گرم سالن مبارک جسم انور بھی کچھ جلس گیا، سارے کپڑے بھی آلودہ ہو گئے۔ تو اب اس خاتون نے دیکھا، نوکرانی نے دیکھا کہ میں نے بہت بڑا قصور کر دیا، بہت بڑی گستاخی کر دی، سالن ان کے اوپر گر گیا۔ اب تصور میں لائیے کسی کے اوپر سالن گرے تو چہرے کا حال کیا ہوتا ہے، ریش انور کا حال کیا ہوا ہوگا، مبارک لباس کی حالت کیا بنی ہوگی۔ وہ ڈر گئی، لرز گئیں کہ غصہ میں کہیں ان کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے کہ میری دنیا بھی برباد ہو جائے اور آخر بھی تباہ ہو جائے۔ وہ کانپنے لگی، مگر رہتی کہاں تھی؟ میرے نبی کے اہل بیت طہار کے گھر رہتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی تھی، معلوم نہیں کتنا قرآن پاک اس نے یاد کر رکھا تھا، شاید سارا یاد کر رکھا ہوگا یا جتنا بھی یاد کر رکھا ہوگا۔ فوراً اس کے ذہن میں یہ آیا برکہ کا حصہ آیا، کہنے لگی والکاظمین الغیظ، اللہ کے محبوب بندے غصے کو پی لیتے ہیں۔ آپ کو میں نے ستایا ہے، تکلیف دی ہے، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صفت بیان فرماتا ہے متقیوں کی، تم متقیوں کے سردار ہو، سید المتقی ہو، سردار ہو متقیوں کے۔ تو وہ متقی جو لوگ ہوتے ہیں غصے کو پی لیتے ہیں۔ اس نے کہا والکاظمین الغیظ، اتنا جملہ کہا تو آپ سمجھ گئے، فرمان لگے قزم تو غیظی، فکر نہ کر میں نے غصہ پی لیا ہے، میں تجھے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اس سے اگلا جملہ پڑھ دیا والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، فرمان لگے عفوت عنک، جا میں نے تجھ کو معاف بھی کر دیا، میں تو سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ اس سے آیت برکہ کو مکمل کر دیا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے پیار فرماتا ہے، محبت فرماتے ہیں۔ مسکرا دیے، فرمان لگے جا اللہ کی رضا کی خاطر میں نے تجھ کو آزاد بھی کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہیں سخیوں کے سردار، یہ ہیں متقیوں کے سردار۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ انسان کا کردار اتنا ہی بلند ہونا چاہیے کہ اگر کوئی قصور کرے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کو معاف کر دینے والا اللہ رب العزت جل کے حضور بڑا محبوب بندہ ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔